السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون. وقال تبارك وتعالى: ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: أفضل الصيام بعد رمضان شهر الله المحرم. صدق الله مولانا العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. سارے حضرات ایک مرتبہ محبت کے ساتھ، ادب کے ساتھ، احترام اور الفت کے ساتھ درود پاک پڑھیں. اللہم صلی علی محمد النبی الأمی وعلی آلہ وسلم تسلیما. ماتم وہ کرے جو منکر ہو حیات شہداء کا. ماتم وہ کرے جو منکر ہو حیات شہداء کے. ہم زندہ جاوید کا ماتم نہیں کیا کرتے. ماتم وہ کرے جو منکر ہو حیات شہداء کے. ہم زندہ جاوید کا ماتم نہیں کرتے. فدا کر دے جو بہر دین و ایمان سر بھی سینہ بھی. فدا کر دے جو بہر دین و ایمان سر بھی سینہ بھی. مبارک اس کا مرنا بھی، مبارک اس کا جینا بھی. میرے نہایت واجب الاحترام قابل احترام بزرگوں، دوستوں اور نوجوان ساتھیوں، آج میں آپ حضرات کے سامنے جس موضوع پر گفتگو کروں گا وہ موضوع ہے یوم عاشورہ. موضوع کیا ہے؟ یوم عاشورہ. یوم عاشورہ کسے کہتے ہیں؟ یوم عاشورہ کہتے ہیں محرم الحرام کی 10ویں تاریخ کو. محرم الحرام کی 10ویں تاریخ کو محرم الحرام کہتے ہیں، یعنی یوم عاشورہ کہتے ہیں. ابھی چند دن کے بعد جو ہے یوم عاشورہ کا دن آ جائے گا. 10ویں تاریخ چہارشنبہ کو ہے. یوم عاشورہ کی فضیلت کیا ہے، اس کی اہمیت کیا ہے، اس پر کچھ باتیں آپ حضرات کے سامنے عرض کروں گا. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور آپ حضرات کو بھی اس پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے.
محترم دوستوں، بزرگوں، جب محرم الحرام کا مہینہ آتا ہے تو لوگ سمجھتے ہیں کہ محرم الحرام کی 10ویں تاریخ کو جو فضیلت حاصل ہے وہ شہادت حسین رضی اللہ عنہ کی وجہ سے۔ عام طور پر جو لوگوں کا ذہن ہے اور جو سمجھتا ہے وہ یہی سمجھتے ہیں کہ 10 محرم الحرام کی جو فضیلت ہے وہ حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ عنہ کی مظلومانہ شہادت کی وجہ سے۔ اکثر و بیشتر یہی سمجھتے ہیں، جبکہ حقیقی بات یہ ہے کہ یوم عاشوراء یعنی محرم الحرام کی 10ویں تاریخ حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ عنہ کی شہادت کی وجہ سے نہیں ہے، بلکہ اس یوم عاشوراء کی فضیلت تو حضور کی پیدائش سے بھی پہلے کی ہے۔ حضور کی ولادت نہیں ہوئی تھی، اس سے پہلے یوم عاشوراء کی فضیلت ہے۔ اور اگر میں آگے بڑھ کر قرآن و حدیث کی روشنی میں کہوں کہ یہ جو 4 مہینے ہیں جسے اشہر حرم کہتے ہیں، 3 مہینے مسلسل لگاتار ہیں، جیسے ذی الحجہ، پہلے ذی القعدہ، پھر اس کے بعد ذی الحجہ، پھر اس کے بعد یہ محرم، یہ 3 مہینے مسلسل، اور چوتھا مہینہ ہے رجب۔ یہ 4 مہینے کو اشہر حرم کہتے ہیں۔ قرآن و حدیث کی روشنی میں اگر آپ دیکھیں تو یہ 4 مہینے حضرت آدم علیہ السلام کے زمانے سے جو ہے محترم ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام کے زمانے سے محترم ہے، اسی لیے ان 4 مہینوں کو اشہر حرم کہتے ہیں۔ ہر شریعت میں ان 4 مہینوں کی فضیلت رہی ہے اور اہمیت رہی ہے۔ باقی 8 مہینے جو ہیں، ان 8 مہینوں میں جہاد، راہ خدا میں لوگ لڑا کرتے تھے اور جنگیں ان 8 مہینوں میں ہوتی تھی، لیکن ان 4 مہینوں میں جنگیں بند ہوتی تھی۔ تو احترام ان 4 مہینوں کی بہت زمانے سے، لہذا محرم الحرام کی 10ویں تاریخ کو شہادت حسین سے جوڑ دینا اور اس اہمیت کو انہی کی شہادت سے سمجھنا یہ غلط ہے، کیونکہ پہلے سے ہی ان 4 مہینوں کی حرمت اور احترام اور قابل قدر یہ مہینے اللہ کے نزدیک ہے۔ اسی لیے قرآن کریم کے اندر بھی ہے ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ یوم خلق السماوات والارض منها 4 حرم۔ 4 کو کہتے ہیں، ان میں سے 4 مہینے حرمت والے ہیں، احترام والے ہیں۔ اب بعض لوگوں نے اس حرمت کو حرام بھی سمجھ لیے ہیں کہ یہ محرم کا مہینہ حرام والا مہینہ، جبکہ اس کا معنی حرم کا حرمت والا، قابل احترام، قابل قدر ہے، حرام نہیں ہے۔ جیسے کہ لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ خصوصی طور پر 10 دن جو ہے یہ بہت زیادہ حرام ہے، ان کے اندر کوئی کام ایسا نہیں کرنا چاہیے، جیسے کہ شادی ہے، بیاہ ہے، منگنی ہے اور کوئی دوسری تقریبات ہے، لوگ کرتے ہی نہیں۔ نہ جانے کیسے یہ لوگ یہ سمجھ لیے ہیں کہ یہ مہینے منحوس ہیں۔ محرم کے مہینے کو غم کا مہینہ کہا جا رہا۔ افسوس اور تعجب کی بات یہ ہے کہ یہ پورا مہینہ کہتے ہیں کہ غم کا مہینہ۔ ارے بھائی، غم کا مہینہ کیسے ہو گیا؟ کیا شہادت کے ملنے پر غم ہوتی ہے یا خوشی ہوتی ہے؟ بہت سمجھنے اور سوچنے کی بات ہے، ضرورت ہے کہ
کہ کیا شہادت کے ملنے پر غم ہوتا ہے یا خوشی ہوتی ہے؟ شہادت تو ایک بہترین مطلوب چیز ہے، شہادت ہے مطلوب مقصود مومن. مومن کے لیے تو شہادت مطلوب اور مقصود چیز ہے کہ جس کے لیے حضور نے خود چاہت کی ہے، حضور نے خود تمنا کی ہے. حضور فرماتے ہیں لَوَدِدتُّ أَنْ أُقْتَلَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ ثُمَّ أُحْيَا ثُمَّ أُقْتَلْ ثُمَّ أُحْيَا ثُمَّ أُقْتَلْ ثُمَّ أُحْيَا ثُمَّ أُقْتَلْ. حضور کی تمنا یہ ہے کہ میں اللہ کی راہ میں مارا جاؤں، شہید ہو جاؤں، پھر میں زندہ کر دیا جاؤں، پھر میں مارا جاؤں، پھر میں زندہ کر دیا جاؤں، پھر میں مارا جاؤں، پھر میں زندہ کر دیا جاؤں. یہ حضور کی تمنا ہے شہادت کے ملنے کی. اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی تعلیم میں نے پچھلے جمعے میں آپ حضرات کے سامنے رکھی. انہوں نے خود شہادت کی تمنا کی، اللہم ارزقنی شہادتا فی سبیلک واجعل موتی ببلد رسولک. کہ خود حضرت فاروق اعظم رضی اللہ عنہ نے شہادت کی تمنا کی ہے. تو لوگ سمجھتے ہیں کہ شہادت حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کی شہادت کی وجہ سے یہ مہینہ غم کا مہینہ ہے، لہذا پورا مہینہ غم میں مناتے ہیں. نہ شادی، نہ اور کوئی تقریبات، نہ منگنی، کوئی بھی تقریبات مناتے نہیں. اور کچھ اہل سنت والجماعت کے لوگوں کا بھی یہی نظریہ بن گیا. کچھ شیعوں کے ساتھ رہنے کی وجہ سے ان کا اثر ان پر بھی پڑ گیا. بہت اہم باتیں میں آپ حضرات کی خدمت میں رکھ رہا ہوں، بہت غور سے سنیں. کچھ لوگوں کا ان کے ساتھ اٹھنا اور بیٹھنا ہونے کی وجہ سے ان کا اثر پڑ گیا ہے. اس کا علاج ضروری ہے. اس کا علاج یہ ہے کہ آپ ان مہینوں میں خوب تقریبات کریں، شادی کی تقریبات رکھیں، خوشی کی تقریبات رکھیں، خصوصی طور پر ذی القعدہ کے مہینے میں رکھیں، محرم کے مہینے میں رکھیں، سفر کے مہینے میں رکھیں. جن مہینوں کو کہتے ہیں کہ یہ برکت سے خالی مہینہ ہے، خالی مہینہ، خالی برکت کا مہینہ ہے، ان مہینوں میں کوئی برکت نہیں ہے، یہ لوگ سمجھتے ہیں. تو ان مہینوں میں آپ یہ کریں کہ زیادہ سے زیادہ تقریبات کریں، منگنی کریں، شادی بیاہ کریں، نکاح کریں اور خوشی کی ساری تقریبات ان مہینوں میں رکھیں. اس کا ایک علاج ہے. نہیں تو آگے چل کر اور رواج بڑھتا جائے گا اور آگے چل کر نہ جانے کیسے کیسے القاب ان مہینوں کو دے دیں گے. تو میرے عزیزو، شہادت کے ملنے پر اگر غم کی تعریف کر دیا جائے اور غم کا مہینہ کہا جائے اور غم کی تعریف کہا جائے تو پھر آپ کو 12 مہینے میں کوئی ایسا دن ملے گا نہیں جس کے اندر اسلامی شخصیت جو کہ سرفروشوں کی ایک جماعت تھی جن کے اندر شہادتیں نہیں ہوئی. 12 مہینے میں آپ کو کوئی بھی ایک دن ملے گا نہیں کہ جن کے اندر حضرات صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کی اور اسلامی شخصیت کی شہادت نہ ہو. آپ کو کوئی سا دن یا کوئی سی تاریخ ملے گی نہیں. اسلامی شخصیت کی آپ کو بھرمار شہادتیں مل جائیں گی. اگر غم کا مہینہ یہ محرم کے مہینے کو کہا جائے تو مجھے بتائیے کیا حضور علیہ السلام کے وصال سے بھی کوئی بڑا غم ہو سکتا؟ حادثہ عظمی حضور کے پردہ فرمانے پر بھی غم منانا چاہیے. یکم محرم الحرام حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی شہادت ہوئی، وہاں پر بھی غم منانا چاہیے. اس مہینے کو بھی، اس دن کو بھی غم کا دن کہنا چاہیے. اسی طریقے سے حضرت حسین، حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ
اس دن کو بھی غم کا دن منانا چاہیے۔ اسی طریقے سے سید الشہداء حضور کے سگے چچا جنہیں سید الشہداء کہا جاتا ہے، 11 شوال کے دن میں ایسی دردناک شہادت ہوئی کہ جن کے ناش کو دیکھ کر حضور تڑپ اٹھے اور بے چین ہو گئے۔ ان کے جسم کے ساتھ کیسی گھناؤنی حرکتیں کی، اور حضور نے اپنے سگے چچا کو کہا عمی سید الشہداء، میرے چچا جو ہیں سارے شہیدوں کے سردار ہیں۔ تو پھر اس دن کو بھی غم کا دن کہنا چاہیے۔ آپ کو کوئی دن ملے گا نہیں اسلامی تاریخ میں کہ جس میں اسلامی شخصیت کی شہادت نہ ہوتی ہے۔ تو غم حسین کے منانے والے، شہادت حسین کے دن پر غم کرنے والے لوگوں کی آنکھیں کھلنی چاہیے کہ یہ تاریخ بھی ہے کہ ان کو بھی منایا جائے۔ تو میرے عزیزوں، بزرگوں، دوستوں، یوم عاشوراء کی جو فضیلت ہے وہ شہادت حسین رضی اللہ عنہ سے نہیں ہے، بلکہ یہ بہت زمانے سے یوم عاشوراء کی فضیلت ہے۔ محرم الحرام کی 10ویں تاریخ کو فضیلت حاصل ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام جب ہجرت کر کے مدینہ طیبہ تشریف لے آئے تو آپ نے یہودیوں کو دیکھا کہ یہودی لوگ 10 محرم الحرام کو روزہ رکھا۔ تو حضور نے ان سے پوچھا کہ تم جو ہے آج کے دن میں کیوں روزہ رکھے ہو؟ آج کے دن میں کیوں روزہ رکھے ہو؟ انہوں نے کہا ما هذا اليوم الذي تصومونه۔ حضور نے پوچھا یہ کیسا دن ہے کہ تم اس پر روزہ رکھتے ہو؟ انہوں نے کہا هذا يوم عظيم انجى الله فيه موسى وقومه وغرق فرعون وقومه فصامه موسى شكرا فنحن نصومه۔ حضور نے آگے سے جواب دیا فنحن احق اولا بموسى منكم۔ انہوں نے کہا کہ یہ دن جو ایسا ہے، ہم نے جو روزہ رکھا ہے یہ اس لیے رکھا ہے کہ یہ دن بڑا عظیم دن ہے۔ وہ اس لیے کہ اللہ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اور ان کی قوم کو فرعون اور فرعونیوں سے نجات عطا کی، اس لیے ہم نے خوشی کے مارے اس دن کا روزہ رکھا ہے۔ پھر حضور نے فوراً فرمایا فَنَحْنُ أَحَقُّ أَوْلَىٰ بِمُوسَىٰ مِنْكُمْ، پھر تو ہم جو ہیں زیادہ اس چیز کے مستحق ہیں، اس لیے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے تعلق ہمارا زیادہ۔ اسی لیے حضور علیہ السلام نے اپنی امت کو یہ تعلیم دی کہ جب محرم الحرام کا مہینہ آئے تو محرم کا روزہ رکھا کرو، یعنی یوم عاشوراء کا روزہ رکھا کرو۔ حدیث کے اندر ہے افضل الصیام بعد رمضان شہر اللہ المحرم، کہ رمضان کے روزوں کے بعد سب سے افضل روزہ رکھنا اللہ کا مہینہ محرم کا روزہ، یوم عاشوراء کا یعنی روزہ افضل ہے۔ تو حضور علیہ السلام رکھنا شروع کیے، پھر صحابہ رکھتے تھے، اور یہ یوم عاشوراء کا روزہ اتنا فضیلت والا ہے، محدث نظام فرماتے ہیں کہ رمضان کے روزے کی فرضیت سے پہلے یوم عاشوراء کا روزہ فرض تھا۔ یوم عاشوراء کا روزہ رکھنا فرض تھا رمضان کے روزے کی فرضیت سے پہلے۔ جب رمضان کے روزے کی فرضیت آ گئی تو پھر اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو یہ تعلیم دی کہ اب تمہارا جی چاہے تو اس دن کا روزہ رکھو، جی نہ چاہے تو نہ رکھو، مستحب قرار دیا۔ لیکن بڑی فضیلت ہے اس روزے کے رکھنے پر۔ ایک حدیث کے اندر ہے، ترمذی شریف کے اندر بھی ہے، داؤد شریف کے اندر بھی ہے، ابو داؤد شریف کے اندر
کہ جب انسان یوم عاشورہ کا روزہ رکھتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے پچھلے سال کے گناہ معاف فرماتے ہیں۔ پچھلے سال کے جتنے بھی اس کے گناہ ہیں سارے کے سارے گناہ کو اللہ تعالیٰ معاف فرما دیتے ہیں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام امید سے کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ پچھلے سال کے گناہ معاف فرما دیتے ہیں۔ اور حضور نے یوم عاشورہ کا روزہ رکھا اور اس وقت حضور نے دیکھا یہودیوں کو اور نصرانیوں کو، نصارہ بھی جو ہے یوم عاشورہ کا روزہ رکھتے تھے، جیسے یہودی لوگ رکھتے تھے نصارہ بھی رکھتے تھے، وہ لوگ بس یوم عاشورہ ہی کا روزہ رکھتے تھے۔ حضور نے دیکھا کہ جب یہود و نصارہ یوم عاشورہ کا روزہ رکھتے ہیں تو حضور نے اپنی امت کو یہ تعلیم دی کہ 10 محرم الحرام کا روزہ رکھو اور اس کے ساتھ ایک روزہ آگے بھی رکھو یا پیچھے رکھو، یعنی 9 اور 10 رکھ لو یا پھر 10 یا 11 رکھ لو۔ کیوں؟ اس لیے تاکہ یہود و نصارہ کے ساتھ مسلمانوں کی مشابہت نہ ہو جائے، یہودیوں کے ساتھ نصرانیوں کے ساتھ مسلمانوں کی مشابہت نہ ہو جائے۔ اب یہاں پر بہت امپورٹنٹ بات بتا رہا ہوں، بہت نکتے کی بات بتا رہا ہوں۔ قربان چاہیے حضور علیہ السلام کی ذات اقدس پر کہ عبادت میں بھی یہودیوں کی مشابہت کو پسند نہیں کرتے۔ جو چیز عبادت ہے، عبادت میں بھی اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم یہود و نصارہ کی مشابہت نہیں پسند کرتے، تو اب سمجھیے کہ اگر عبادت کے علاوہ کوئی اور چیز ہے تو اس پر کتنی کراہت کرتے ہوں گے، کتنی ناپسند کرتے ہوں گے ان کی مشابہت اختیار کرنے میں۔ لیکن عزیزو، اے نوجوانوں، ہماری بے غیرتی کا افسوس یہ ہے کہ ہم عبادت تو عبادت کیا، ان کے لباس میں، ان کے پوشاک میں، ان کے چلنے اور پھرنے میں بھی ہم ان کی مشابہت اختیار کرتے ہیں۔ ہم ان کی ہر طریقے سے مشابہت اختیار کرتے ہیں، چاہے کپڑا پہننے کے لحاظ سے ہو، چاہے گاڑیاں منڈوانے کے لحاظ سے ہو، چاہے بال رکھنے کے حساب سے ہو، ہر طور و طریقے کو ہم ان کے پسند کر رہے ہیں اور اس طرح پسند کر رہے ہیں کہ ہم ان کی قدر کو گویا کہ بڑھا رہے ہیں، قابل فخر سمجھتے ہیں ان کے طور و طریقے کو اپنانے میں۔ آج دیکھ لیجئے، ٹائی لگاتا ہے انسان مسلمان دکھانے کے لیے کہ میں ٹائی لگاتا ہوں، یہ وہ یہودیوں کے ساتھ آپ کی مشابہت ہے، اور ایسے مشابہت اختیار کرنے والوں کے لیے ہولناک وعید اللہ کے رسول نے بیان کی ہے۔ حضور علیہ السلام کی حدیث ہے ترمذی شریف کے اندر، من تشبہ بقوم فہو منہم، کہ جو شخص کسی قوم کی مشابہت اختیار کرے گا وہ انہی میں سے ہوگا۔ ایک کتنی خطرناک وعید ہے کہ ان کا شمار اللہ کے ماننے والوں کے ساتھ نہیں ہے، ان کا شمار انہی یہود و نصارہ کے ساتھ۔ اور دوسری حدیث میں اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، من کثر سواد قوم فہو منہم، کہ جو کسی دوسری قوم کی تعداد کو بڑھائے گا وہ انہی میں سے ہوگا۔ اب ہم ان کی مشابہت بھی اختیار کر چکے ہیں اور ہم ان کی تعداد کو بھی بڑھا دیے ہیں۔ یہ کتنی خطرناک بات ہے کہ ہم ان کی مشابہت اختیار کیے ہیں۔ ہمیں اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی مشابہت اختیار کرنی چاہیے تھی، ہمیں صحابہ کی زندگی کو آئیڈیل بنانا چاہیے تھا، ہم نے ان کو چھوڑ کر غیروں کے طریقے کو اپنا لیا ہے، اور ہم بڑے اطمینان میں ہیں اور فخر کے ساتھ کہتے ہیں کہ ہم سب مسلمان۔ ایسے مسلمانوں کو اللہ کی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ کو تو ایسے مسلمان کی ضرورت ہے کہ جو من و عن قرآن پر عمل کرنے والے ہوں، من و عن ہو بہو
احادیث مبارکہ پر عمل کرنے والے ہوں، اگر عمل نہ بھی کرتے ہوں ان کے اندر چاہت ہو اور چاہت کی وجہ سے ان کے طور و طریقے پر عمل کرنے کی کوشش کرتے ہوں، اگرچہ 100% نہ عمل کر پاتے ہوں لیکن 50% عمل کرتے ہیں۔ آج مسلمانوں کی اکثریت یہ ہے کہ اپنے نبی کی زندگی مسلمان کی زندگی میں نہیں، صحابہ کی زندگی، صحابہ کرام کے طور و طریقے مسلمانوں کی زندگی میں نہیں ہے۔ اگر ہوتی تو آج میں پکا یہ دعویٰ کر سکتا ہوں، یقین کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ آج یہ پوری مسجد خالی نہ ہوتی، یہ پوری مسجد بھری نہیں ہوتی۔ افسوس ہے ایسے مسلمانوں پر۔ اے مسلمانوں، حالات سے سبق لو، حالات سے سبق لو اور فیوچر کے لیے کام کرو۔ نوجوانوں سے خصوصاً میں کہتا ہوں، اے نوجوانوں اپنی زندگی کو بدلو، اپنے طور و طریقے کو بدلو، شرعی لباس پہننے کی کوشش کرو، داڑھیاں رکھو، ٹوپیاں پہنو، تاکہ سامنے والا یہ دیکھ کر مرغوب ہو جائے کہ ہاں یہ غلامان محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ افسوس یہ ہوتا ہے کہ مناتے ہیں شہادت حسین لیکن ان کی زندگی امام حسین رضی اللہ عنہ کی زندگی سے بالکل خالی ہے۔ حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کی قربانی راہ حق کے لیے تھی، اور قربانی دیتے وقت یہ کہہ چکے تھے کہ دیکھو میری شہادت پر ماتم نہ کرنا، میری شہادت پر لوہا خوانی نہ کرنا، میری شہادت پر سینہ کوبی نہ کرنا، سینہ نہ پیٹنا۔ لیکن افسوس کہ بڑی ایک جماعت 10 محرم الحرام کو سینہ کوبی کرتی ہے، سینہ پیٹتی ہے، لوہا خوانی کرتی ہے، ماتم کرتی ہے، تعزیہ داری کرتی ہے اور نہ جانے کیا کیا کرتی ہے۔ اگر دیکھا جائے اہل سنت والجماعت کا تو یہ فیصلہ ہے ہی کہ تعزیہ داری کرنا، محرم الحرام کی 10ویں تاریخ میں طرح طرح کی چیزیں کرنا یہ حرام اور بدعت ہے۔ اہل تشیع شیعہ حضرات کی کتابوں میں بھی یہ چیز ہے کہ یہ چیز پسند نہیں ہے اسلام، شریعت میں یہ جائز نہیں ہے کہ ماتم کیا جائے، کسی کی شہادت پر لوہا خوانی کی جائے، کسی کی شہادت پر تعزیہ داری کی جائے، یہ شریعت میں اجازت نہیں ہے۔ لیکن افسوس، سب افسوس کہ یہ لوگ یہ کام کر رہے ہیں، جبکہ شہادت کے بارے میں اللہ کا فیصلہ کیا ہے؟ قرآن کریم کی آیت مبارکہ ہے، جس آیت کی میں نے تلاوت کی، شہادت کے بارے میں ہے وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ۔ اے لوگوں جو اللہ کے راہ میں شہید ہو چکے ہیں ان کو مردہ نہ کہو۔ وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ، ان کو مردہ نہ کہو، بل احیاء، بلکہ وہ تو زندہ ہیں، وَلَكِن لَا تَشْعُرُونَ، اگرچہ تم جو ہے احساس اور ادراک نہیں کر سکتے، وہ زندہ ہے۔ یہ سورہ بقرہ کی آیت ہے۔ ایک دوسری آیت سورہ بقرہ، سورہ آل عمران کی ہے، اس کے اندر اللہ رب العزت نے فرمایا وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا بَلْ أَحْيَاءٌ۔ اے لوگوں تم ہرگز گمان نہ کرو کہ جو اللہ کے راستے میں شہید ہو گئے ہیں وہ مردہ ہیں، ہرگز گمان نہ کرو، بل احیاء عند ربهم یرزقون، وہ تو زندہ ہیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو روزی پہنچا رہے ہیں۔ اب جن کو روزی بھی مل رہی ہے، زندہ بھی ہے، اب ایسے زندوں کے ساتھ یہ حرکت کرنا اور ماتم کرنا یہ کہاں کی عقل ہوتی ہے؟ مجھے بتائیں،
یہ کیا دانش مندی ہے؟ کیا یہ عقل مندی ہے؟ اللہ تعالیٰ وضاحت کے ساتھ کہہ رہے ہیں کہ وہ زندہ ہیں اور ان کو روزی بھی دی جاتی ہے۔ قرآن کریم کی اس آیت کی تفسیر میں حضرات مفسرین نظام فرماتے ہیں ان کی روحیں سبز پرندوں کے قالب میں ہیں اور ان کی روحیں جنت کے درختوں میں سیر کرتی رہتی ہے، پھرتی رہتی ہے، اور ان کے لیے عرش کے نیچے تلدیلیں ہیں، سیر و تفریح کرتی رہتی ہے ان کی روحیں، پھر وہاں پر آ کر پہنچ جاتی ہے ان تلدیلوں میں۔ اب بتائیں یہ سارے کے سارے شہداء زندہ ہیں اور لوگ جو ہیں ان کے نام پر ماتم کرتے ہیں۔ افسوس ہے۔ تو میرے محترم بزرگ اور دوستو، یوم عاشوراء کا روزہ بھی رکھیں اور ان حرمت والے مہینوں کی حرمت کو پامال نہ کریں، ان مہینوں کا پوری طرح احترام کریں، قدر کریں، ان کے اندر آپ عبادت کریں۔ آپ کو میں بتاتا ہوں کہ جو چیز یا جو جگہ محترم ہوتی ہے، اگر وہاں پر جا کر عبادت کی جائے تو جہاں بے شمار ثواب اور نیکیاں اس جگہ پر عبادت کرنے پر ملتی ہے، اگر اس جگہ پر کوئی گناہ کیا جائے تو گناہ کا وبال بھی زیادہ ہے۔ اب مثال کے طور پر کوئی مکہ المکرمہ کے اندر نماز پڑھتا ہے، مسجد حرام کے اندر نماز پڑھنے کی فضیلت کیا ہے؟ 1,00,000 نمازوں کا ثواب۔ اب اگر وہاں پر جا کر کوئی گناہ کا کام کرے تو اس کا وبال بھی تو زیادہ ہوگا۔ اسی طریقے سے رمضان المبارک کا مہینہ ہے، بہت عظمت والا مہینہ ہے، ثواب پر اللہ تعالیٰ بہت ثواب عطا فرماتے ہیں۔ ایک نماز فرض ادا کرے تو 70 فرضوں کا ثواب دیتے ہیں۔ اب اگر ان مہینوں میں کوئی گناہ کا کام بھی کرے تو اس کا وبال بھی زیادہ ہوگا۔ اب جب یہ چاروں مہینے محترم ہیں، اب ان محترم مہینوں میں اگر کوئی فساد اور خرافات کریں گے تو اس کا گناہ بھی بہت زیادہ ہے۔ تو ان مہینوں کو عبادت کے لیے مخصوص کریں، ان مہینوں کی زیادہ سے زیادہ قدر کریں، عبادت کریں، اور عبادت میں ان مہینوں کو ختم کریں، ان مہینوں میں عبادت کر کے ان مہینوں کو گزاریں۔ یہ 4 مہینے بہت محترم ہیں، اشہر حرم یہ مہینے کہلاتے ہیں۔ تو جو لوگ شہادت پر غم مناتے ہیں انہیں چاہیے کہ وہ احادیث مبارکہ سے سبق لیں، قرآن کریم کی آیتوں سے سبق لیں، اور انہیں اپنی زندگی میں بدلاؤ اور تبدیلی لانے کی حتی الامکان کوشش کرنی چاہیے۔ شہید ہی ایک ایسا اللہ نے شہید کو مرتبہ عطا فرمایا ہے، ایسا اعزاز اور ایسا اکرام اللہ نے عطا فرمایا ہے کہ جب انسان جنت کے اندر چلا جائے گا، مسلمان جب جنت کے اندر پہنچ جائیں گے تو کوئی بھی ایسا مسلمان نہیں ہوگا کہ اس کو دوبارہ دنیا میں آنے کی خواہش ہو، اس کو خواہش نہیں ہوگی کہ دنیا میں آنے کی کہ میں دنیا میں آؤں۔ لیکن اللہ تعالیٰ ان شہداء سے پوچھیں گے کیا تمہیں اور کوئی چیز چاہیے؟ تو وہ شہداء کہیں گے کہ اللہ آپ نے ہمیں سب کچھ عطا فرما دیا، موج مستی کی زندگی گزار رہے ہیں، اور آپ پوچھ رہے ہیں کہ کیا تم پھر دوبارہ دنیا میں جانا چاہتے ہو؟ اللہ ہم نہیں جانا چاہتے۔ اللہ نے 3 مرتبہ شہداء سے پوچھا، تیسرے سوال کے بعد شہداء نے کہا کہ اللہ ہاں ہم اس غرض سے دنیا کے اندر جانا چاہتے ہیں کہ آپ ہمارے جسموں کے اندر پھر روح عطا فرمائیں، پھر ہم اللہ کے راستے میں، آپ کی راہ میں، آپ کے کلمے کو بلند کرنے کے لیے آپ کے راستے میں جان دے دیں۔ یا اللہ اگر آپ ایسا کریں کہ ہماری روحوں کو ہمارے جسموں میں اگر لوٹا دیں گے تو ہم جائیں گے۔ اب یہاں سے آپ سمجھ سکتے ہیں کہ شہادت کا مرتبہ کتنا بلند ہے کہ کوئی جانا نہیں چاہتا جنت سے باہر
دنیا کے اندر کوئی آنا نہیں چاہے گا، لیکن شہید ایسے ہوں گے کہ وہ چاہیں گے کہ میری روحوں کو میری جسم میں لوٹایا جائے اور میں اللہ کے راستے میں بار بار شہید ہوں، بار بار شہادت کا رتبہ اور مقام مجھے دے۔ تو یہ شہادت کا رتبہ اور مقام ہے۔ تو یوم عاشوراء کے اندر ہمیں کرنا یہ ہے کہ اس دن کا روزہ رکھنا ہے، اور 10 محرم الحرام کے ساتھ یا تو 9 محرم الحرام کو ملانا ہے، یا پھر 9-10 کے ساتھ 11 محرم الحرام کا دن ملانا ہے۔ اس طرح 2 روزے رکھنے ہیں۔ اور ایک چیز جو حدیث پاک میں ہے، اگرچہ ضعیف ہے، لیکن حضرات علماء کرام کا اس پر عمل اور مشاہدہ ہے، وہ یہ ہے اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کہ جو شخص محرم الحرام یعنی 10ویں محرم الحرام کو یوم عاشوراء کے دن اپنے اہل و عیال کے لیے کھلانے پلانے میں توسع کرے، اگر اس دن میں اگر ہو سکے تو اچھے سے اچھا اگر کھانا بنا سکے اپنے اہل و عیال کے لیے تو ضرور کرے۔ اگر کوئی شخص 10 محرم الحرام کے دن میں کھانے میں وسعت کرتا ہے، فراخی کرتا ہے اہل و عیال کو کھلانے پلانے میں، حدیث پاک میں ہے کہ اللہ تعالیٰ سال بھر ان کے کھانوں میں برکت عطا فرمائیں گے اور اللہ تعالیٰ ان کی روزی میں برکت عطا فرمائیں گے۔ تو 10 محرم الحرام کو آپ سے جتنا بن پائے اپنے اہل و عیال کے لیے، اپنے گھر والوں کے لیے کھلائیں، اچھی طرح کھلائیں، اچھا سے اچھا کھانا بنائیں، لیکن ان لوگوں کی طرح نہیں کہ ان دنوں کے اندر وہی مخصوص چیزیں، حلیم اور کھچڑا اور کیا کیا چیزیں جو متعین کر رکھے ہیں، یہ اسلام کے اندر پسند نہیں۔ کچھ لوگوں نے کچھ دنوں کو یہی چیزوں کے لیے خاص کر دیا۔ شعبان کی 15ویں تاریخ میں حلوہ بنانا خاص کر دیا، اور ان دنوں میں سبیلے لگانا 10 محرم الحرام کو خاص کر لیا، اور نعوذ باللہ ایسا من گھڑت واقعہ انہوں نے اپنایا۔ کہتے ہیں کہ امام حسین رضی اللہ عنہ پیاسے کی حالت میں مرے تھے، شہادت پائے تھے، لہذا اس دن سبیلے لگاؤ اور لوگوں کو پیاس بجھاؤ اور ان تک پہنچاؤ۔ نعوذ باللہ من ذالک، کیا آپ کے پیاس لوگوں کے بجھانے کی وجہ سے کیا ان تک یہ چیز پہنچے؟ ہاں، آپ یہ کر سکتے ہیں کہ ان کے نام پر اس دن آپ صدقہ دیں، ان کے نام پر آپ کھانا کھلائیں، لیکن یہی ایک چیز کے سبیلے لگانا، پانی لوگوں تک پہنچانا، ایک ہی چیز مخصوص کر لینا، یہ شریعت کے اندر گنجائش نہیں ہے۔ یہ پھر اپنے طرف سے شریعت کے اندر کوئی چیز داخل کرنا ہے، اور اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو میری شریعت میں کچھ داخل کرے گا وہ اپنا ٹھکانہ جہنم بنائے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور آپ تمام حضرات کو بھی ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائیں، اور ہر طرح کی رسم و رواج اور خرافات سے اللہ تعالیٰ محفوظ فرمائیں۔ باخر دعوانا الحمدللہ۔